پاکستان کو دہشت گردی کی واچ لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش ناکام، لیکن خطرہ ٹلا نہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ 7 ماہ میں $9 ارب سے تجاوز کر گیا۔ یورپی یونین کا پاکستان کا GSP+ درجہ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ پاکستان کا بین الاقوامی اسٹیٹس ہے۔ FATF کے اوپر جو پروگریس ہو رہی ہے اس کے متعلق بات کریں گے، اور خاص طور پہ اکنامک ڈپلومیسی کے بارے میں بات کریں گے، یعنی معاشی سفارتکار جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر ورک کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہماری فارن پالیسی کس حد تک گئی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اب جو وارفیئر ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ کنونشنل وارفیئر سے جو ہے وہ اب چیزیں اکنامک وارفیئر کی طرف آ گئیں۔ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو ممالک جو ہیں آج معیشت کی دوڑ میں بہت آگے ہیں۔ آپ دیکھیے چین کی جانب دیکھیے، بے شک ایک بہت بڑا ملٹری پاور ہے، ناٹ تھرو کانفلکٹ بٹ تھرو اکانومی۔ جاپان کی طرف دیکھیں، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ان کے پاس 5 دریا، سمندر، پہاڑ، پتہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، اور شاید وہاں پر کوئلے کا ٹکڑا بھی ملتا ہو یا نہیں ملتا ہو، قدرتی وسائل سے مالا مال بھی نہیں، معاشی طاقت ہونے کے ناطے دنیا میں مانی جانے والی چیز ہے۔ اور کوریا کی طرف دیکھ لیجئے، ساؤتھ کوریا کی طرف، وہاں پر بھی دیکھیں تو معاشی طاقت ہونے کے ناطے دنیا ان کو جو ہے سلام کرتی ہے۔ دبئی کی جانب دیکھیے، پورا پاکستان دبئی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، ساری سیاسی قیادت وہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، سب لوگ وہاں پہ شاپنگ فیسٹیول کے اوپر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ معیشت، معاشی پاور۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کا بھی دنیا کے اندر جو اسٹیٹس ہے وہ تھرو اکانومی ہے، اکنامک پاور ہے، اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جس کے بارے میں آئزن ہاور صاحب نے بھی اپنی عوام کو مطلع کیا تھا، وہ بھی اکنامک اور نوٹو پیسے کے پیچھے ڈیولپ ہوئی ہے۔ اور بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب معیشت کے تابع آ چکی ہے ڈیفنس اور ملٹری ٹیکٹکس اور سسٹمز۔ ایک جناب والا ٹویٹ بھی آئی کل، کیونکہ 2 ٹویٹس آئیں۔ سب سے پہلی ٹویٹ تو خواجہ محمد آصف صاحب کی تھی، جو کہ اب بین الاقوامی معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آر ایفرٹس پیڈ FATF Paris 20th February meeting conclusion on US-led motion to put Pakistan on watch list. No consensus for nominating Pakistan, proposing 3 months pause and asking APG for another. تھوڑا سا وقت انہوں نے اور مانگ لیا اور بولا another report to be considered in June. Alhamdulillah, grateful to friends who helped. I don't know who these friends are. Are they the same friends of Pakistan جنہوں نے نوٹو کا وقت آیا تو بھرے نہیں؟ دوسری طرف شیری رحمان صاحبہ نے اس ٹویٹ پر ایک اور ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا this is the normal process and time span given for reprieve warning. We all want Pakistan to come out of watch list nominations, but so far there's no indication at all that the voting lineup will change in 3 months. Please don't become complacent and ignore the danger. #FATF یعنی پاکستان نے وہ اقدامات نہیں لیے جو اینٹی منی لانڈرنگ اور اینٹی ٹیررسٹ فائنینس پہ کرنا چاہیے تھا کام۔ خیر، اس کے بارے میں اور دیگر فارن پالیسی ایشوز کے بارے میں بات کریں گے۔ شاہد امین صاحب جو کہ ایمبیسڈر رہے ہیں پاکستان کے سارے ممالک کے اندر، وہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، اور جناب ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب جو کہ ایک بہت معروف معیشت دان اور اہم عہدیدار رہے ہیں حکومت کے اس دور کے اندر جب مشرف صاحب جو تھے وہ گورن کیا کرتے تھے، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کریں گے جناب شاہد امین صاحب کے ساتھ۔ شاہد امین صاحب، آپ چونکہ سابق ایمبیسڈر بھی رہے ہیں پاکستان کے دیگر ممالک کے اندر، پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ 1 ٹریک ڈپلومیسی ہے۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے ڈپلومیٹس اور ہمارے فارن پالیسی ڈیولپ کرنے والے لوگ جہاں بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اسلام آباد یا اس کے نزدیک، ان کی توجہ کس طرف ہے؟ آپ کی مسکراہٹ بہت ساری چیزیں بتا رہی ہے۔ جی سر۔ دیکھیے، ہر ملک کی خارجہ پالیسی بنیادی طور پہ اس کے جو قومی مقاصد ہیں اس سلسلے میں بنائی جاتی ہے، یا پرسوٹ آف نیشنل انٹرسٹ ان دی انٹرنیشنل ارینا۔ جی، ہم اس کو مختصر الفاظ میں خارجہ پالیسی کے محرکات کو ایسے بیان کریں گے۔ تو دیکھیے، پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں جو کچھ بھی اچھائیاں یا برائیاں آپ نکالیں، لیکن ایک چیز کنسسٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پرسیپشن ہے جو یقیناً ایک صحیح پرسیپشن ہے کہ انڈیا جو ہمارا پڑوسی ہے اور کئی سائز میں ہمارے سے کئی گنا بڑا ہے،
इट पोजेज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान को ख़त्म करने पे दरपे है और हर हालत में हमें इंडिया के विज़ावी इंडिया अपने आप को महफूज रखना है, यानी नेशनल सर्वाइवल इन व्यू ऑफ ए वेरी ग्रेव थ्रेट फ्रॉम ए कंट्री विच इज़ फार बिगर दैन पाकिस्तान। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में पिछले 70 साल में हुआ है वो इसी चीज़ को पीछे रख के किया गया है। हमने बैलेंस ऑफ पावर की एक स्ट्रेटजी इख्तियार की है जो दुनिया में हर मुल्क करता है कि अगर आपका सामना किसी बड़े मुल्क से है और आप छोटे हैं तो आप किसी और मुल्क के साथ ताउन करके अपने आप को मजबूत करते हैं। आपने बड़ी अहम बात की, मैं चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि आपने हाईलाइट किया इंडिया को, मैं चाहूँगा इसके बारे में हम और भी मज़ीद बात करें हम, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी मौजूद हैं बज़रिया टेलीफोन लाइन। तो अशफाक हसन साहब, आपने देखा होगा ये FATF का मामला अचानक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पाकिस्तान के अंदर अजीब सी पेचीदा किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत सारे रेड और अलार्म सिग्नल्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? जी, आपने गालिबन ये सवाल मुझसे किया है? जी जी, आप ही से किया है डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, देखिए बात यह है कि ये चीज़ें कोई नई पाकिस्तान के साथ नहीं हुई हैं, लेकिन हो सकता है कि मीडिया शायद उस वक्त इतना ज़्यादा नज़र नहीं रख रहा था जी। ये 2009 में भी ये हुआ था। अच्छा। और उस वक्त उससे पहले भी 2007 में भी ये चीज़ें उठी थी जी। और चूँकि मैं मिनिस्ट्री में था तो मैं बहुत सारी मीटिंग में अमेरिकन के साथ में पार्टिसिपेट भी करता रहा हूँ US ट्रेजरी डिपार्टमेंट में। देखें, बात यह है ना कि अगर आपने कुछ मुल्कों ने अगर ये फैसला किया है कि पाकिस्तान को हमने पेनलाइज करना है क्योंकि हमारी बातें नहीं सुन रहा है, नहीं सुनता, बिल्कुल, तो फिर आप कोई ना कोई बहाना जरूर निकाल लेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम US ट्रेजरी डिपार्टमेंट के साथ हमारे बड़े पुराने इस इश्यूज पे इस पे बातचीत जो है वो चल रही है एंड दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ आवर डेवलपमेंट कि कैसे कैसे हो रहा है। नहीं मतलब ऐसे तो पहले हम ताबेदार थे उस दौर में, आप ताबेदार नहीं रहे हम, तो इसीलिए गालिबन है ना कि अब ये है कि तो हमें कुछ लेसन भी तो सिखाना है ना। तो ये बेसिकली मैं उसको लेसन सिखाने के तौर पे इसको ले रहा हूँ। ये कोई नई चीज नहीं है। मैं आपको जैसे बताना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान जो है बहुत इफेक्टिव तरीके से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एफर्ट जो एशिया पैसिफिक रीजन में है, जिसका इसमें जिक्र भी हुआ है कि APG का भी रिपोर्ट आने वाला है, उसके बाद फिर 3 महीने के बाद ये इसको मजीद डिस्कस करेंगे। तो पाकिस्तान बहुत इफेक्टिव तरीके से एशिया पैसिफिक रीजन में अर्ली 2001 से इसमें लगा हुआ है और हम हमारे विजिट में US में हम जरूर जाते थे और इसी पे अपडेट उनको बताते रहते थे। सॉरी फॉर वेरी हैप्पी इंटरप्टिंग यू हियर, लेकिन मेन एम ये कि सर देखिए अभी पानामा पेपर के अंदर जिन लोगों के नाम आए ना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या जिन्होंने ओवरसीज पैसे रखे हुए अपने, उसमें पाकिस्तानियों का नाम भी है। सरे फहरिस्त तो नहीं होंगे लेकिन आपको पता है हमारे लीडिंग पॉलिटिशियंस का नाम उस फहरिस्त के अंदर शामिल है और बहुत सारे लोग जो हैं उसकी वजह से आप पता है कि या तो फरार हो गए हैं या फरार हो जाएंगे। तो इस सूरत के अंदर एक मैसेज तो दुनिया को वैसे ही गलत गया है। तो इवन इफ वी आर अटेम्प्टिंग टू डू समथिंग गुड, तो पनामा लीक्स के अंदर तो हमारे नाम है, मतलब छुपी हुई चीज नहीं है। दुबई की गवर्नमेंट कह रही है हमारा पैसा वहां जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग थ्रू लीगल चैनल्स, सो हाउ कैन वी क्लेम कि हमारे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही? नहीं, ये तो कोई दुनिया में नहीं कह सकता कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है, हर जगह हो रही होती है। लेकिन ये जो इशू है ना, ये ज्यादातर टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से है कि अच्छा। ये जो टेररिस्ट जो है डिफरेंट मुल्कों में है जो ये काम कर रहे हैं, तो उनको फाइनेंशियली स्टार्व किया जाए क्योंकि उन्हें कहीं से इधर उधर से रिसोर्सेज मिलते हैं तो ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने जो बहुत सारे तंजीमों को टेररिस्ट तंजीम डिक्लेयर कर दिया है, तो क्या वो ममालिक जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं वो उनमें कुछ उन्होंने एक्शन लिया है कि नहीं लिया है उनके इसके खिलाफ में? चलें, आई जस्ट कम बैक टू यू। मैं यहाँ शाहिद अमीन साहब की जानिब जाऊँगा। शाहिद अमीन साहब, आपने बात सुनी, बेसिकली ये जो डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने क्लियर किया कि जी वो टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, तो इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो किसी हद तक कोशर है और अगर वो टेररिज्म के अंदर इस्तेमाल हो जाए तो फिर वो नहीं है।
تو یہ مجھے تھوڑا سا آپ ایکسپلین کیجئے گا، کیونکہ آپ تو ایک سینئر ڈپلومیٹ رہے ہیں، آپ کو پتا ہوگا وہاں ویسٹ کے اندر میرے خیال اس طرح کا پیمانہ نہیں ہوتا، میرا ایسا خیال ہے، میں بھی ایم رانگ۔ یقیناً آپ کی بات صحیح ہے، منی لانڈرنگ تو بہرحال جو ہے ایک قابل مذمت چیز ہے میرے خیال میں، دنیا میں ہر ملک جو ہے اس کو کنڈیم کرتا ہے اور اس بارے میں کارروائی بھی کر رہا ہے، لیکن اشفاق صاحب نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ FATF میں جو بات ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو ٹیرر فائنینسنگ، اور یہ مسئلہ آپ کو اندازہ ہے کہ خاص طور پہ پچھلے 20 سال کے اندر بڑا ابھر کے آیا ہے کہ، اور الزام یہ ہے کہ مختلف ممالک سے انڈیویجولز اور مے بی ایٹ اسٹیٹ۔ I'll ask you to hold that thought، مجھے آپ کے پاس واپس آنا پڑے گا، میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اشفاق کے ساتھ بھی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ لائن پر رہیں۔ We have to take a short break، see you after the short break۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک، گفتگو ہماری جاری ہے، بات کر رہے ہیں ہم شاہد امین صاحب کے ساتھ جو کہ سابق ایمبیسڈر رہے ہیں پاکستان کے دیگر ممالک کے اندر، اور ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کے ساتھ جو ملک کے معروف معیشت دان ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے شاہد امین صاحب ہمیں بتا رہے تھے، وضاحتیں بھی کر رہے تھے، بتا بھی رہے تھے، کچھ تائید بھی کر رہے تھے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کی بات کی، اور اس کو جو ہے ایکسپینڈ بھی کر رہے تھے۔ میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب آپ کی جانب جانا چاہوں گا، آپ نے کہا ماضی کے اندر بھی یہ سب کچھ ہوا، میڈیا شاید ان چیزوں سے لا علم تھا، اس وجہ سے وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی، میڈیا عمران خان کے ولیمے کے اوپر کیا ڈشیں آفر کرے گی اس کے اوپر باتیں کر رہے تھے، اور ان کو معیشت اور FATF سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں چاہوں گا اس چیز کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے، ایک تو ہمارے ملک کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں معیشت دان بھی موجود نہیں ہیں، فورن پالیسی ایکسپرٹس بھی موجود نہیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کریانے کی دکان اچھی چلا لے تو ہم اس کو ایکسپرٹ اکانومسٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی لالی پاپ اچھی بناتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں عوام کو لالی پاپ دینے کے لیے آپ کو ہم اہم عہدے پر فائز کر دیتے ہیں، آپ معاشی معاملات کو سالو کریں۔ تو ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب پھر اس طرح کے معاملات کو سالو کرنے کے لیے کیسی ٹیم کی ضرورت ہے، یہ بھی تو بتائیں ہمیں، سولوشن بھی تو بتائیں۔ دیکھیں سولوشن، پہلی بات ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی تک تو میں تھوڑا سا ماضی میں آپ کو بتا رہا تھا نا، جی وہاں پر دیکھیں 4 کیٹیگریز بنائے گئے تھے، یعنی FATF جو ہے جی انہوں نے تمام جو ملک ہیں نا ان کو 4 کیٹیگری میں تقسیم کیا ہے۔ کیٹیگری 1 ان ملکوں کا تھا جو which are not at all cooperating with FATF، ٹھیک ہے نا، جی ٹھیک ہے، ایک وہ ممالک تھے جس میں ایران تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو گروپ تھا وہ اس میں انگولا تھا، ایکواڈور تھا، ایتھوپیا، نارتھ کوریا، یہ ملک تھے جو انہوں نے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا تھا ان کے اپنی ڈیفیشنسیز کو۔ پھر اسی طریقے سے تیسرا گروپ تھا جس میں پاکستان تھا، ترکمانستان وغیرہ، کہ وہ ابھی اس پہ کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا پروگریس کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اور اسی طریقے سے کیٹیگری 4 تھا جس میں انہوں نے ابھی تک ان کو ایویلویٹ نہیں کیا تھا، جس میں کچھ 70 سے 75 ممالک تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پہلے کیٹیگری 1 میں تھا، اس یعنی کہ بالکل کوآپریٹ نہیں کرنے والے ملکوں میں سے تھا، اور وہ وہاں سے کیٹیگری 3 میں آیا within 1.5 year میں۔ تو you can see the progress that Pakistan made in such a short period of time، اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا ایون یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے اور ایشیا پیسیفک گروپ کی طرف سے کہ پاکستان نے بہت اس میں ایڈوانسمنٹ کی ہے، بہت آگے بڑھے ہیں۔ یہ میں 2010 کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی ابھی دیکھیں کہ ابھی کیبنٹ نے پریزیڈنٹ نے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا، کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے، ہم نے کچھ اور اس میں اور بہتری کی ہے۔ تو ابھی جو ہے نا اس میں ابھی یہ ہوا ہے کہ ابھی تو میٹنگ چل رہی ہے اور اس کا فائنل ڈیسیجن آپ کو 23 فروری کو ملے گا، فرائیڈے کے دن اس میں فائنل ڈیسیجن آئے گا۔ اور یہ چیزیں یہ بتا دوں کہ یہ کنسنسس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ووٹنگ پہ نہیں ہوگا کہ اتنے ملک نے ووٹ دے دیا، کہ مشاورت سے ہوگا بنیادی طور پر، یہ کنسنسس ہے۔ تو اس میں ہمارے دوست احباب بھی کافی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ جو فائنل جو اس کا اپروول آئے گا تو اس میں پاکستان کو وہ واچ لسٹ پہ ڈال دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ ابھی 3 مہینے کا ہمیں ٹائم بھی مل جائے گا، غالباً جون میں دوبارہ اس کی میٹنگ ہوگی، اس دوران میں ایشیا پیسیفک گروپ
جس میں پاکستان بہت ایکٹیو ہے اس میں اس کے پارٹیسپیشن میں، اور پاکستان نے بڑا لیڈ رول لیا، یہاں تک کہ پاکستان کو کہا گیا تھا کہ یہ رول ماڈل ہے اس ایشیا پیسیفک گروپ میں اس حوالے سے جنہوں نے اتنا پروگریس اس میں کیا ہے۔ تو ان کی میٹنگ جو ہے اسی رپورٹ آنے والی ہے، تو اسی لیے 3 مہینے کے بعد یہ دوبارہ وہ دیکھیں گے۔ Let me get back to you on this one. ہمیں اتنا پریشان دیکھیں اس کی اپلیکیشن تو بہت سیریس ہے اکانومی کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہماری ریٹنگ کو جو ہے فرق پڑ جائے گا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے فرق پڑے گا، ہم جو جا کے بانڈ فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں مشکلات پیش آ جائیں گی، ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں مشکلات ہوں گی، اسی طریقے سے جو کرسپونڈنگ بینک جو ہمارے لوگ ایل سی وغیرہ کھولتے ہیں کرسپونڈنگ بینک، وہاں پر بھی پرابلم ملٹی فیسٹڈ اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ اب میں I'll get back to you on this one. میں شاہد امین صاحب آپ کی جانب جانا چاہوں گا۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا فورن پالیسی ایرر اور پرابلم جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، with all due respect and apology beforehand میں آپ کو بتا دوں، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ qualifications ہونی چاہیے in order to become a foreign relations expert. First آپ کی انگلش کی کوئی جو مطلب یہ کمانڈ اوور انگلش از ویری نیسری۔ سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا جینڈر جو ہے وہ فیمیل ہونا چاہیے، اور تھرڈ جو ہے میں جیسے بریک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کی تھوڑی ڈریسنگ ماڈرن ہونی چاہیے، آپ اسلام آباد کے سرکلز میں موو اراؤنڈ کریں۔ تو اس طرح بیسیکلی رنگ برنگے بالوں والی اگر آپ کوئی آنٹیاں دیکھیں تو وہ ملک کی فارن پالیسی کا نریٹو پیش کر رہی ہوتی ہیں، ٹی وی پر بھی اور فارچونیٹلی ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی۔ تو میں شاہد امین صاحب چاہوں گا معذرت کے ساتھ اس کو آپ قطعی یہ سیکسسٹ ریمارک نہ سوچئے گا کہ میں نے کسی جینڈر کے خلاف بات کی، لیکن یہ ایک میری جنرل انڈرسٹینڈنگ، آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ یو اگری ود می، یہ پاکستان کا سب سے بڑا فارن پالیسی ایرر ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ ایک کلچر ایمرج کر رہا ہے اور ان لوگوں کو ہم آگے کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے آپ کی بات کا جو تھرسٹ یہ ہے کہ اس میں پروفیشنلزم ہونا چاہیے۔ فارن پالیسی جو ہے ایک اسپیشلائز پروفیشن ہے۔ نہیں، میرا ایمفیسس ہے رنگ برنگے بالوں والی آنٹیوں کے اوپر۔ Unfortunately, that's the biggest problem in this country, that you have to be that in order to be a foreign policy expert. تو ظاہر ہے کہ ان کا پروفیشنل ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے، دیگر فیکٹرز ان کے حق میں جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ میڈیسن میں ایک سرجن ہے مثال کے طور پہ، اس کی ایک اسپیشلائز ٹریننگ ہے، میں اور آپ سرجن کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی فارن پالیسی جو ہے اور جو یا کم از کم یہ پروفیشن جو ہے، اس میں ایک بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے جس میں انٹرنیشنل ریلیشن سے آپ کا کوئی تعلق ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ جو پروفیشنل ڈپلومیٹ ہے نہ صرف اپنے ملک میں ہوتا ہے فارن منسٹری میں، بلکہ زیادہ اس کا وقت جو ہے دیگر ممالک میں رہتا ہے، وہاں بیٹھ کے اس کو ان ممالک کے حقائق کا زیادہ بہتر علم ہوتا ہے۔ Sorry to say sir, if you run a dance club very well in the UK, you can qualify to run a state institution in this country. Unfortunately یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے اور ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن میں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ شو پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، you joined us and we would like to see you in programs. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شاہد امین صاحب کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ تھوڑی سی میری گفتگو ہارش ہے کیونکہ اب بریک کے بعد جو ہے وہ میں ارنب کو بھی ایک چیلنج دوں گا اور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ Nazreen, welcome back after the break. Pakistan's foreign policy has been swaying left and right. There has been utter confusion. آپ حیران ہو جائیں گے جب میں آپ کو بتانا شروع کروں گا، تاریخ کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ An educated housewife/politician, housewife, yes you can say that, was sent to the United States of America in one time because she was a lady and she was highly educated, belonged to an aristocratic background which bred horses. Nobody audited her performance. کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ Currently ملیہ لودھی، nobody audits her performance کہ انہوں نے کیا کیا۔ گیلانی صاحب اس سے پہلے تھے، yes he was an ambassador to the United States of America, obviously he had grown through the ranks of the foreign office. Our former army chief General Jahangir Karamat was an ambassador to the United States of America. Major General Durrani was an ambassador to the United States of America. He was summarily dismissed because the government was not particularly comfortable with his statement. یہ میں آپ کو چند بتا رہا ہوں
اور آف کورس حسین حقانی, the chief of the Haqqani network that operates in the United States of America. I would not say whether it's in favor of Pakistan or the other way around. خیر یہاں پر ہم شاہد امین صاحب کے ساتھ بات کریں گے. شاہد امین صاحب, یہ ہے, میں نے چند معصومانہ نام آپ کو بتائے ہیں, یہ آپ کے ایمبیسڈر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے. آف کورس سم آف دیم ہیو بین گڈ, سم آف دیم مے بی. آپ ان کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیوں کنسسٹنسی موجود نہیں ہے, کیوں سنگولیرٹی ان ویژن نہیں ہے, کیوں کوئی سینٹرل پالیسی نہیں ہے پاکستان کی فورن ارینا میں؟ جی میں عرض کر چکا ہوں کہ فورن پالیسی بنانا جو ہے وہ پروفیشنل ڈپلومیٹس کے لیے زیادہ مناسب ہے, کیونکہ ان کی ایک ٹریننگ ہے, ایک بیک گراؤنڈ ہے, دوسرے ملکوں میں ان کو رہنے کا موقع ملتا ہے, وہاں کے حالات سمجھنے کے لیے انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے. انجوائے جان اس کو دیکھیے, ہر ملک کے اپنے مخصوص حالات ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ایک پروفیشنل ڈپلومیٹ میں ہوتی ہیں. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک سرجن کی ایک خاص ٹریننگ ہے, ایک انجینئر کی ایک خاص ٹریننگ ہے, ایسے ایک پروفیشنل ڈپلومیٹ کی خاص ٹریننگ ہے. یہ کہ کہاں سے وہ اٹھا کے آپ نے سڈنلی کسی کو واشنگٹن میں ایمبیسڈر بنا کے بھیج دیا, تو ظاہر ہے کہ وہ پرفارمنس نہیں دے سکیں گے. آپ اپنے ذاتی مفادات. میں آپ سے ایک اسٹریٹ کوسچن پوچھتا ہوں. دیکھیں, امریکن پولیٹیکل سسٹم از ویری ویری کمپلیکیٹڈ. اگر آپ سمجھے وہاں پر ساری لابنگ ہوتی ہے, ایک سینیٹر کے ساتھ ملاقات کرنے کی ضرورت ہے, مختلف کوکسز ہیں, افریقن امریکن لوگ کانگریس کے اندر بیٹھتے ہیں, ان کی بڑی پاور ہے. یہ صاحب جو ہماری ایڈ روک دیتے ہیں, سینیٹر رینڈ پال جو کہ سابق کانگریسمن ران پال پریزیڈنشل نامنی کے بیٹے اور خود بھی پریزیڈنشل نامنی رہے, یہ اس کے علاوہ ماضی کے جھروکوں میں آپ کو لے جاؤں, پریسلر امینڈمنٹ آئی تھی, بی بی صاحبہ نے بڑی کوشش کی تھی, وہ ہمارے F-16 روک دیے تھے انہوں نے. خیر اس کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن بنیادی طور پہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے لوگ بھیج رہے ہیں. آپ ان لوگوں کے میرٹس ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے؟ جی ان کے ظاہر ہے وہ میرٹس نہیں ہیں, اور ان کی پرفارمنس بھی اس لحاظ سے کمزور ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے ایفیکٹو نہیں ہوتی ہے, پاکستان کے قومی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. اٹ از ہائی ٹائم ٹو ریئلائز کہ فارن پالیسی میں آبجیکٹیوز حاصل کرنے کے لیے آپ کو پروفیشنلی ٹرینڈ لوگوں پہ ریلائی کرنا پڑے گا. ایسے ایمیچر کو, یہ تو جیسے ہے کرکٹ میچ میں آپ نے کسی سے کہا میرا نیبر ہے کہ جاؤ جا کے تم اوپننگ بیٹسمین بن جاؤ, وہ کیسے اوپننگ بیٹسمین بن جائے گا؟ تو یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں ابھی تک اس پہ صحیح معنوں میں غور نہیں کیا گیا ہے. ایک فیورٹزم لگا ہوا ہے کہ سر اس جینڈر اینڈ ایشو, یہ میں تو ایک ویسے بات کر رہا ہوں. رائٹ ناؤ نکی ہیلی از دی ایمبیسڈر آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف دی یونائٹڈ نیشنز. اس سے پہلے ماضی کے ادوار کے اندر وولفووٹز بھی رہا ہے, لیکن بنیادی طور پر if I'm correct, I really don't remember or recall right now, لیکن میں ویسے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا پرابلم, I think he was president of the World Bank اور یونین کے اندر کوئی اور ہوگا تو, لیکن nonetheless کیا does gender matter here کہ آپ نے کچھ سافٹ امیج پروجیکٹ کرنا ہے تو آپ خاتون کو بھیج دیں. I mean you need to have a bob cut or you need to have رنگ برنگے بال in order to be a foreign policy expert. It's really to me it's a utter confusion کہ یار آپ کو انگریزی بولنی آتی ہے تو آپ بہت اچھے ڈپلومیٹ ہیں. یہ کون سی وہ ہے؟ جی ہاں, اب جیسے آپ نے جینڈر والی بات کی, بعض اوقات اس سے فائدہ ہوتا ہے, یعنی کہ پاکستان کے بارے میں دنیا میں ایک امپریشن ہے کہ کوئی بڑی ریپریسو سی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, تو چنانچہ اگر آپ عورت کو بھیجتے ہیں تو کچھ تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں عورتیں بھی ہیں, دیکھیے امبیسڈر بھی ہیں, منسٹر بھی ہیں, وغیرہ وغیرہ. لینا ربانی خر کی پرفارمنس کیا تھی سوائے یہ کہ انڈیا کے اندر جب وہ گئیں تو ان کے کپڑے اور ان کے حسن کے چرچے ہوتے رہے, اور وہ انگریزی ایک تو ہمیں بولنا نہیں آتا ہے. سب سے بڑا المیہ اس ملک کا یہ ہے کہ ہمارے بات کرنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا. اس تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی اسٹیٹ آف دا یونین میں ایڈریس کر دی, آپ کا ایک پرائم منسٹر تھا, وہ تقریر کرتا تھا وہ بولتا تھا آدھا وقت, مذاق ہم لوگ اپنا بنا دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ میں ہمارے ایک پرائم منسٹر جو تھے بیچ میں پرچہ نکال کے اس میں پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے, تو اس طریقے سے تو کام نہیں چلتا ہے. اوباما کے ساتھ میٹنگ. جی ہاں, تو میرا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں دے ڈو میٹر. اگر آپ دنیا میں ایک امپریشن قائم کرنا چاہتے ہیں, you have to be convincing in the way you talk to the other leaders and in the way you talk to the media, اور اس کے لیے آپ کی آرٹیکولیشن ہونی چاہیے. آپ نے صحیح کہا کہ انگریزی پہ آپ کا صحیح معنوں میں عبور ہونا چاہیے. اور آپ ذکر کر رہے تھے بریک میں صاحبزادہ یعقوب خان صاحب کا, جو کہ ایک میں کہوں گا کہ ویسے تو فوج کے ایک جنرل تھے, لیکن بنیادی طور پہ بہت ساری زبانوں کے اوپر ان کی گرفت تھی. ان کی بڑی گرفت تھی, اور بڑی ان پہ فرینچ جرمن شاید لینگویج ان کو آتی تھی. جی ہر زبان, فرینچ تو ان کی بالکل مادری زبان کی طرح سے تھی. سوال یہ ہے کہ صرف زبان ہی نہیں بلکہ ان کا ایک شعور تھا اور ان کا ایک تجربہ تھا, تو وہ کارآمد ثابت ہوا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیونکہ جنرل یعقوب کامیاب ہوئے ہیں تو دیگر جنرل بھی کامیاب ہوں گے. ہی واز این ایکسیپشن. اس معاملے میں میں آپ کے ساتھ کسی اور دن بات کروں گا, ابھی تشنگی سی رہ جائے گی گفتگو میں. بنیادی طور پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہے. ہماری خواہش تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ مزید بات کرتے. یہاں پر علی ناصر آپ سے اجازت چاہے گا. ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. اللہ حافظ.